ویسے تو خاندان نبوت کا ہر فرد ہی سردار ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے. تو کیا یہ سرداری کوئی انفرادی تھی، کوئی خاص تھی کہ اس کو علیحدہ کر کے بیان کیا؟ کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ یہ تو پورا کا پورا خاندان ہی جو ہے نا، یعنی ہم پچھلے پروگرام میں بھی بات کر چکے ہیں کہ تاجدار کائنات وہ کل اولاد آدم کے سردار، آپ کے والد ماجد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تاجدار کائنات میں کل عرب کا سردار، اور آپ کی والدہ ماجدہ کو آپ نے جنت کی تمام عورتوں کا سردار، اور آپ کو جنت کے جوانوں کے سردار کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کائنات میں بھی سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے. یہاں بھی آپ کی سرداری ہے، اور اس سرداری کے اندر جو خاص بات ہم جب احادیث کو پڑھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ یہ آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی تباہی ہوگی، تو یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے میری امت کے اندر صلح کروائے گا، اور میری امت کی بہت بڑی جو خون ریزی ہونی ہے اس بیٹے کے ہاتھوں اللہ پاک اس سے بچا لے گا امت کو. یعنی جہاں بھی آپ سرداری والی حدیث پڑھیں گے نا، تو اس کے ساتھ تاجدار کائنات نے یہ بھی فرمایا اس میرے بیٹے کی سرداری کا جو سب سے بڑا مظہر ہوگا کہ یہ میری امت کی بہت بڑی خون ریزی، قتل و غارت گری کو بچائے گی اس کی سرداری. اور آج کے دور میں پھر اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سرداری کا جو سب سے بڑا وصف نبی کے بیان وہ صلح جوئی ہے. ایگزیکٹ، بالکل. یعنی وہ جو سردار ہوتا ہے وہ پیکر امن ہوتا ہے، وہ پیکر قربانی ہوتا ہے. اب یہ بھی دیکھیں نا، یہ شاید آگے ہم اس پہ بات کریں گے کہ آپ نے جو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو صلح کی ہے، تو بنیادی طور پر تو وہ جو منصب تھا خلافت کا، حکومت کا، اقتدار کا، تو اس کو آپ نے قربان کر دیا. نارملی جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کسی ایک چھوٹی سی چیز کی، کوئی کونسلر ہی ہو نا کسی محلے کا، وہ سیٹ نہیں چھوڑتا. کسی کے پاس کسی تنظیم کا چھوٹا موٹا کوئی عہدہ آ جائے اس کو نہیں چھوڑتا. کہاں اتنی بڑی خلافت اسلامیہ، اور آپ برحق کے خلیفہ راشد ہیں، ساری شرائط خلافت کی پوری کرتے ہیں، وہ سارے اوصاف بدرجہ کمال آپ میں پائے جاتے ہیں. تو آپ نے اپنی اس یعنی جو خلافت کی صورت میں ایک سرداری تھی، یہ بھی تاجدار کائنات کا ایک اشارہ تھا کہ آپ کی جو سرداری ہے، جو آپ کا اعزاز ہے، اکرام ہے، تعظیم ہے، وہ خلافت کے باوجود بھی کم نہیں ہوگی. یعنی عام طور پر لوگوں کو خلافت سے یا حکومت سے یا اقتدار سے عزت ملتی ہے جی. آپ کو اللہ نے وہ چھوڑنے پر جو عزت دی، قربان کرنے پر جو عزت دی، وہ اس سے بہت زیادہ. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پورا دور خلافت دیکھتے ہیں تو آپ کے دور خلافت میں امت نے جتنا خون اس پیریڈ میں دیکھا ہے، جتنی قتل و غارت گری ہوئی ہے، جتنے عظیم لوگ شہید ہوئے ہیں. آپ جنگ جمل میں دیکھیں تو 10,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام شہادت پا گئے، اور اتنے ہی لوگ زخمی ہو گئے. اور آگے جب ہم جنگ صفین میں دیکھتے ہیں تو 35,000 کے لگ بھگ سیدنا علی المرتضیٰ کی جماعت سے، 45,000 حضرت امیر معاویہ کی طرف سے. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو 80,000 کا عدد یہ بنتا ہے. پھر آگے جنگ نہروان ہوئی ہے جو خوارج کے خلاف ہوئی ہے. تو آپ کی پوری زندگی، اب اگر آپ 10,000 وہ لے لیں اور 80,000 یہ لے لیں تو 90,000. چلیں خوارج والا اگر ہم چھوڑ بھی دیں کوئی 3,000 کے لگ بھگ وہاں بھی لگ بھگ 1,00,000. تو اب آپ تصور کر لیں کہ 1,00,000 اور ٹوٹل 4.5 سال کا پیریڈ ہے. اب ایوریج لگائیں نا ہر سال کی، تو اتنے لوگوں کو سنبھالنا، ان کا کفن دفن کرنا، پھر ان کے جو بچے یتیم ہو گئے یتیموں کی کفالت، پھر جو عورتیں بیوہ ہو گئیں ان کی کفالت، جو لوگ زخمی ہو گئے، جن کے گھر ختم ہو گئے، کاروبار ختم ہو گئے. اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر 4 سالوں میں 1,00,000 لوگ، اور وہ زمانہ کوئی زیادہ انسانی آبادیاں بھی نہیں تھی. یعنی اگر آپ دیکھیں تو اتنی زیادہ انسانی آبادی نہیں ہے، اور لاکھوں کے عدد میں اگر لوگ شہید ہو رہے ہیں، وفات پا رہے ہیں، ان کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، ان کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، ان ساروں کو مینج کرنا کتنا مشکل ہوگا اس زمانے میں. اور وہ ایسے تو تھے نہیں، آج کے دور کے حکمران تو تھے نہیں. وہ تو وہ لوگ تھے اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی مر جائے تو حکمران ذمہ دار ہوگا. وہ تو اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنی رعایا کا خیال رکھنے والے تھے. اور پھر جیسے وہ وفا کے پیکر تھے کہ جس نے ان کے ساتھ مل کر اگر جہاد میں شریک ہوا ہے اور اس نے اپنی جان دے دی ہے، اس کے گھر کی کفالت کرنا، ان کے بچوں کی کفالت کرنا، ان کی بیوگان کی کفالت کرنا،
وہ اپنے اوپر فرض سمجھتے تھے. تو اس سارے سینیریو کو دیکھیں اور پھر حسن مجتبیٰ کے اس اقدام کو دیکھیں کہ آپ نے اس امت کو اتنا بڑا امن کا درس دیا اور اتنا بڑا امن کا موقع دے دیا کہ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ 20 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک پھر امت میں کتنا امن آیا، کتنا سکون آیا، پھر کتنی ترقی ہوئی، کتنی فتوحات ہو گئی. ورنہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ راشد، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا زاہد، اتنا بڑا مجاہد، اتنا بڑا سپہ سالار، لیکن اسلام کا 1 انچ آگے نہ بڑھ سکا. کیونکہ وہ اس چیز سے نکل نہیں سکے نا، وہ اندرونی جو ایک اختلافات تھے اور موقع ہی نہیں مل سکا کسی اور طرف. تو یہ بھی ضروری تھا چونکہ حق پر آپ تھے، خلافت حق آپ کی تھی، اور خلیفہ راشد آپ تھے، خلیفہ برحق آپ تھے. دوسری سائڈیں جو بھی ہیں، ہمارا جو نقطہ نظر ہے اہل سنت کا، اس کے مطابق علی المرتضیٰ ہر مارکے میں حق پر تھے، بے شک مد مقابل خطا پر تھے. لیکن چونکہ وہ صحابہ تھے اور اس اعتبار سے ہم ان پر کوئی بات نہیں کرتے، کرنی بھی نہیں چاہیے، کسی کو یہ زیب نہیں دیتا، نہ حق پہنچتا ہے. لیکن حق علی المرتضیٰ کے ساتھ تھا، حق پر آپ تھے، اور حق کی خاطر ہی آپ یہ سارا کچھ اٹھا رہے تھے. معاذ اللہ نہ وہاں پر کوئی ذاتی شہرت ہے، نہ کوئی اقتدار کی ہے. آپ یہ چاہتے تھے کہ جو تاجدار کائنات الخلفائے ثلاثہ کی طریق پر خلافت آگے بڑھی ہے، اسی خلافت راشدہ کا تسلسل چاہتے تھے، اور اسی کے لیے آپ نے اتنی بڑی قربانی دی. لیکن ہم اگر دیکھتے ہیں کہ اسلام اس سے باہر جا نہیں سکا، تو حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارا ماحول دیکھا ہوا تھا. اپنے والد ماجد کے ساتھ رہے، مشاورت میں ساتھ رہے، جنگوں میں ساتھ رہے، مارکوں میں ساتھ رہے، تو پھر تاجدار کائنات کی وہ بشارت بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھی. اس پر آ کے آپ نے جب یہ صلح فرمائی، اس کا پھر فائدہ ایک تو یہ ہوا کہ جو اندرون خانہ جنگیں تھی وہ ساری ختم ہو گئی. جو مسلمان آپس میں دوسرے کا خون بہا رہے تھے، وہ خون سارا کا سارا بہنا بند ہو گیا. آپس کی جب جنگ ختم ہو گئی، آپس کا سارا خون خرابہ ختم ہو گیا. اب اسلامی فوج کو بھی، اور حضرت امیر معاویہ چونکہ اب حکمران بن چکے ہیں، انہیں بھی موقع ملا کہ بیرونی دنیا پہ توجہ دی جائے. پھر اس سے آگے جو ہے نا وہ فتوحات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا. لیکن اس میں ایک بات اور بھی یہ کہ آپ نے جو خلافت کو چھوڑا تھا، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ خلافت راشدہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں چھوڑی، لوگوں نے مطالبے بھی کیے اور بہت بڑا پروٹیسٹ بھی ہوا آپ کے خلاف، لیکن آپ نے نہیں چھوڑا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں چھوڑا، حسن مجتبیٰ نے کیوں چھوڑا؟ یہ ایک سوال ہو سکتا ہے. تو یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ تاجدار کائنات کا یہ جو فرمان تھا، الخلافت بعد 30 سنۃ، کہ میرے بعد خلافت صرف 30 سال ہوگی، حسن مجتبیٰ کو اس پر بھی یقین تھا اور ایمان تھا کہ میرے نانا کا یہ فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. 30 سال سے آگے خلافت نے نہیں چلنا. اس لیے اس فرمان کے پیش نظر بھی جیسے ہی 30 سال پورے ہوئے آپ نے خلافت چھوڑ، اور اس سے پہلے نہیں چھوڑا، یس ہاں پورے ہونے دیے. بالکل، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ آپ نے انتظار کیا ہے. حالانکہ حالات تو پہلے دن ہی ایسے تھے، حالات غالباً 6 ماہ آپ کا وقت 6 ماہ لگتا ہے. تو بالکل آپ پہلے مہینے میں بھی کہہ سکتے تھے صلح کر لیتے ہیں، ایسے آپ ہی نے ہے. پھر وہ انتظار فرمایا. آپ نے انتظار کیا، اور جب 30 سال پورے ہو گئے تو آپ نے ٹیسٹ کیا اپنے لوگوں کا. ایک بہت بڑا لشکر تھا، کوئی 40,000 کے لگ بھگ، جو آپ حضرت امیر معاویہ کے خلاف لے کے نکلے تھے. تو آپ نے صرف چیک کرنے کے لیے کہ لوگ واقعہ تھا کتنے جانثار ہیں، کتنے وفادار ہیں، کہاں تک یہ ساتھ دیں گے، تو آپ نے کس طرح کا خطبہ دیا جس خطبے کے اندر اشارہ تھا امن کا، صلح کا، سلامتی کا، پیس کا. تو جب آپ نے وہ دیا تو لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، اور اتنے خلاف ہوئے کہ لوگوں نے آپ پہ حملہ کر دیا، آپ کے خیمے پہ حملہ کر دیا، اور آپ کو زد و کوب کیا، آپ کو زخم پہنچائے. اس پر آپ نے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیجا کہ بس. اپنے لوگوں کی طرف سے بھی آپ نے ٹیسٹ کر لیا، اور دوسری طرف سے چونکہ حضرت امیر معاویہ بھی بہت بڑا لشکر اجرار لے کے آ رہے تھے، تو آپ نے دیکھ لیا پھر وہی خون خرابہ ہوگا، پھر وہی قتل و غارت کری ہوگی، پھر لاشیں گریں گی، پھر بچے یتیم ہو جائیں گے، پھر عورتیں بیوہ ہو جائیں گی. یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ میرے نانا کی امت ہے،
اتنا خون اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، آپ نے ان کے ساتھ صلح کر لی.